اللہ یہ تھے سید رحمان جو آپ کے سامنے خوش مہربانی کے ساتھ نعت پاک سنا رہے تھے. اب آئیے اللہ تعالیٰ محلے کے خطیب خدمت کرنے والے عالم دین جن سے میرے مراد حضرت اللہ مولانا حافظ اسماعیل سید نثار احمد صاحب کامل جامع نظامیہ امام الخطیب جامع مسجد خلیفہ نشمن نگر سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس 2 روزہ سنی تجویدی اجتماع سے خطاب فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حافظ بخاری معین الدین صاحب، مولانا حبیب صاحب، معزز حاضرین اکرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے یہاں جمع کیا، اور شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. پھر کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے پیدا فرما کر وہ نعمتوں سے مالامال کیا. عزیزان محترم، کچھ عرض کرنے سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں جناب موئی صاحب کو اور حبیب صاحب کو اور آپ کے تمام معاونین کو کہ ایک استقامت کے ساتھ کئی عرصے سے اس اجتماع کا اہتمام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے نجات کا ذریعہ بنائے. پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں، حضرات، یقیناً کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز زمین پر سب سے مقدس جگہ مساجد ہے، اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے. اور یقیناً یہ خوش نصیبی کی بات ہے. ہم کو کہا گیا کہ یقیناً آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے اور وہ ہے موبائل کا استعمال. اس کا نقصانات اس عنوان پر جو ہے نقشائی کرنے کا اس کو ملا ہے. تو یہ یاد رکھیے یہ ایسا نشہ ہے، شراب کے نشے سے اگر کہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، شراب کے نشے سے دیگر اور نشوں سے خطرناک نشہ یہ موبائل کا نشہ، یہ ریل دیکھنے کا نشہ ہے، یہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے. چنانچہ اس کے اتنے نقصانات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا، زمانے کی قسم، یہ زمانہ نقصان گھاٹے میں، انسان گھاٹے میں، زمانے کی قسم
سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا اور اچھائی کی تلقین کی اور مصیبت پر صبر کی تلقین کی، صبر کیا اور صبر کی تلقین کی، یہ سوائے ان لوگوں کے سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں۔ عزیزان محترم، آج کے دور میں سب سے بڑھ کر جو اخلاق میں گراوٹ آئی وہ موبائل کے دیکھنے کی وجہ سے۔ اندازہ کریں، آج ہم اپنے معاشرے میں ہم جائزہ لیتے ہیں کس قدر بچوں کے تعلیمی معیار میں گراوٹ آئی، کس قدر بچوں کے صحت کے معاملے میں گراوٹ آئی اور کس قدر ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوئی۔ یہ سارا کا سارا یہ میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ موبائل کا کثرت سے دیکھنا، اتنے نقصانات 1400 سال پہلے، 1400 سال کی عرصے میں کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا قوم کا جتنا یہ باطل قوم اور قوم نے موبائل کو عام کر کے اور موبائل کو سستا کر کے اور اس کے جو ہے ڈاٹا کو سستا کر کے، اس کی انٹرنیٹ کو سستا کر کے امت کو جو کاہلی کی طرف پھینکا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ خاص کر امت مسلمہ کا اتنا خسارہ ہے، انہیں اس کا ایسا نشہ ملایا گیا، ایسا نشہ دیا گیا کہ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ 1 سال کے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے اگر موبائل دے دے تو رونا چھوڑ دے گا، جیسے اس سے موبائل دے دے پھر رونا شروع کر دے گا۔ اتنا انہیں ایڈیشن ہو گیا، اتنا نشہ ہو گیا کہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ابراہیم اللہ کے سامنے جانے سے جو خوف زدہ ہوتا ہے بس، اور جو نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یقیناً اسی کے لیے جنت، اسی کا ٹھکانہ جنت۔ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیا، کنٹرول کر لیا، بس اس کا ٹھکانہ تو جنت۔ معزز حاضرین نے کہا کون بچے گا، کون انسان بچا ہوا ہے جو موبائل کے ایڈکشن سے بچا ہوا ہے؟ ہم بخاری دیکھنا چاہتے ہیں، مسلم دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں ظالموں نے، انگریزوں نے، ظالموں نے ایسے ایڈ اس پہ ڈال دیے کہ ہم دیکھنا تو حق چاہتے ہیں لیکن ایسے بےہودے جو میرے فوٹوز سامنے جاتے ہیں، نفس تو شریر ہے ہی، تو کون نہیں چاہے گا کہ اتنی پرکشش صورت ہے، پھر اس کی حرکت کیسی ہوگی؟ وہ کھولا تو اس لیے تھا کہ قرآن کی آیات سن لے یا قرآن نعت شریف سن لے یا کوئی جو احادیث پڑھ لے، لیکن نفس اسے اس طرح راغب کرتا ہے اور اس میں ایک دن کے بعد دوسری ویڈیو کے بعد تیسری، مسلسل وہ کام اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وقت ضائع ہو۔ کھولا تو اس لیے تھا کہ اللہ کا کلام پڑھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھ لوں، سن لوں، پھر سیکھ لوں، لیکن ان ظالموں نے اس کے درمیان میں ایسے ویڈیو لگا دی، ایسے فوٹوز ڈال دیے، ایسے پرکشش فوٹو ڈال دیے گویا کہ میگنیٹ کی طرح وہ ہمیں کھینچتا۔ تو اس دور میں برائی سے، بریاتی سے بچنا ایک بڑا چیلنج ہے، تقوی والوں کے لیے چیلنج ہے، تو عام بچوں کے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ برائی کی طرف جانا ایسا ہے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آئے، اور نیکی کے راستے پر جانا ایسا ہے جیسے نیچے سے اوپر پہاڑ پر چڑھنا، کس قدر دشواری ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب آدمی قرآن دیکھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، درمیان میں فوٹو بےہودہ بریاتیت کی فوٹو، ننگے لباس پہنی لڑکیوں کی فوٹو سامنے آ جاتی ہے، تو اس کو دل دکھانے کے لیے، اس کی مائنڈ کو کنورٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے یعنی ایپ بنا دیے گئے، ایسے جو ہے یعنی سسٹم بنا دیا گیا، جتنا خسارہ 10 سالوں میں، 15 سالوں میں امت مسلمہ کا ہوا، شاید ہی کبھی اتنا خسارہ نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کیا فرمایا مومن اے حبیب آپ مومن مردوں سے کہہ دو، پھر آگے کیا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اس سے بریانیت سے، بےہودہ کا لوگوں غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ گھر کیوں بناتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے کہ گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس سے پردہ ہو، ماں اور بہن اور بیٹیوں یعنی بری نظروں سے، گندی نظروں سے ان کا حفاظت ہو،
چار دیواری اس لیے بنائی جاتی ہے، کمرہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف آزادی کے ساتھ گزارے۔ اگر جب یہ پردہ بنا دیا گیا، کمرہ گھر بنا دیا گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے محفوظ ہیں۔ گھر بنایا اس لیے جاتا ہے کہ غیر محرم کی نظر ہماری بیمار بہنوں پر نہ پڑے یا ان کی نظر ان پر نہ پڑے۔ آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ بستر پر کیا دیکھا، اپنے تنہائی میں وہ کیا دیکھا، جس کو دیکھنے کے لیے ہم بنا کرنے کے لیے گھر بنائے، پردے کا اہتمام کریں، برقع بھی کا اہتمام کر رہے ہیں کہ برقعے کے اندر کیا ہو رہا۔ اور یہ موبائل یعنی برائی اتنا قریب آ گئی، اتنا قریب آ گئی کہ بالکل ہمارے اور بستر کے درمیان کوئی فرق، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ایسے مناظر فون میں موجود ہیں جس کے نقصانات اگر ہم گنانے بیٹھے تو یہ وقت ناکافی ہوگا۔ موبائل کے کثرت سے دیکھنے کے نقصانات، آج امت کاہلی کی طرف جا رہی ہے، سستی کی طرف جا رہی ہے، لیزی جو امت مسلمہ کے نوجوان جو لیزی ہو گئے، یہ سارا کا سارا قصور موبائل کا کثرت سے دیکھنا۔ اگر ہم یاد رکھیں یہ چیز بنائی گئی، اس پہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی۔ اب چھری جو بنائی گئی، آپ مثال دیکھ لیجیے، چھری بنائی گئی کے لیے کوئی چیز سخت چیز ہے جو ہمارے ہاتھ کتر نہیں سکتے اس کو کاٹنے کے لیے۔ اگر کوئی چھری کا استعمال اگر صحیح کرا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی چھری کا استعمال اگر بھونکنے کے لیے کر دے، کسی کے پیٹ پہ مارنے کے لیے کر دے، یقیناً وہ نقصان دے۔ تو چھری بنائی گئی تھی بھلائی سوچ کر بنائی گئی تھی کہ جو انسان کو آرام ہو، انسان کو سہولت ہو اور اس کو جو ہے آسانی ہو، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو یقیناً جس کا قصور ہے۔ موبائل کا استعمال یاد رکھیں، موبائل کا استعمال کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے تعلقات کو مربوط کرنا ہے۔ دوسرا اس کا اصل وجہ، دوسرا اس کا کام ہے موبائل کا دوسرا جو استعمال ہے انفارمیشن۔ کوئی چیز آپ کو معلوم نہیں ہے تو دنیا کے کسی کونے میں ہے وہ تم حاصل کر سکتے ہیں۔ دو کام موبائل کے اہم ہیں، ایک کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، مضبوط کرنا، ایک دوسرے سے قریب ہونا۔ دوسرا انفارمیشن حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، جو آپ کو معلوم نہیں ہے اس سے معلومات حاصل کرنا۔ اور تیسرا استعمال جو خطرناک ہے وہ انٹرٹینمنٹ، اس سے محسوس ہونا، اس سے دل لگی کرنا، اس سے دل محسوس کرنا، یہ بڑا نقصان ہے۔ موبائل سے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو بہت آپ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تو شروع کے دو استعمال وہ صحیح ہیں۔ آپ ایک دوسرے سے یہاں سے بیٹھ کر آپ امریکہ کو فون کر لیں، ان سے رابطہ کر لیں، معلومات حاصل کر لیں، کب آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ سارے معلومات آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح کوئی چیز آپ کو ڈھونڈنا ہے، کہاں ملے گی، کون سی دکان میں ملے گی، کدھر ملے گی، کہاں پر ہے، کون سا ایریا ہے، اس کے لیے انفارمیشن فون کے ذریعے آپ گوگل پہ مار کے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیز بھرے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے دل لگی کرنا، دل لبھانا، دل ٹائم پاس کرنا، محسوس ہونا، خوشی یعنی کھیل کود کرنا، یہ سارے کام موبائل کے ذریعے نہیں کرنا، اس لیے موبائل نہیں بنایا۔ لیکن ظالموں نے انٹرنیٹ اتنا سستا کر کے امت کو اسی کام میں مجبور کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں اور آپ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ تمام دیکھتے ہیں چبوتروں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہم فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، تب بھی وہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پوری بات ایک دن کے بعد وہ اسکرول کرتے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ اکثر لوگ انسانوں میں سے اکثر میکسیمم لوگ دو چیزوں دو نعمتوں کے بارے میں غفلت میں، وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت ہے، دوسرا وقت ہے۔ ایک صحت، دوسرا وقت، اور یہ موبائل کے دونوں چیزوں کو برباد کر دیا۔ آج جتنے بیماریاں آپ دیکھیں معاشرے میں، جتنے بیماری اب ہو رہی ہے، پچھلے 10-15 سال پہلے اس کا زور نہیں۔ فیزیوتھراپسٹ کتنے زیادہ ہو گئے، یعنی اسی طرح رگوں کے امراض، اعصابی امراض، ہر دوسرے تیسرے کو دیکھتے ہیں، گردن میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کرسیاں جو مسجد میں کثرت سے ہو گئی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کثرت استعمال، موبائل کا استعمال کا زیادہ نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، ایک تو صحت بھی جا رہی ہے، دوسرا وقت کا کثرت کتنا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دو چیزوں پہ اکثر انسان غفلت میں، صحت اور وقت۔ موبائل سے صحت بھی جا رہی ہے، وقت بھی جا رہا ہے۔ وقت نعمت ہے، کل قیامت کے دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے سے 5 سوالات اہم کریں گے. یہ تو بہت سے سوالات ہیں لیکن کوئی بندہ نہیں چھوڑے گا جس سے 5 سوالات نہیں ہوں گے. سب سے پہلے پوچھا جائے گا ہم نے تجھے جوانی دی تھی کن کاموں میں خرچ کیا. پھر دوسرا سوال ہوگا کہاں سے کمایا, کیونکہ کمانا ضروری ہے, زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ضروری ہے, کہاں سے کمایا. تیسرا سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیا. چوتھا سوال ہوگا زندگی ہم نے دی تجھے کن کاموں میں صرف کیا. پانچواں سوال ہوگا جتنے معلومات ہوئے تھے جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالات ذہن میں رکھ لیں. 5 سوالات جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. زندگی کے بارے میں پوری زندگی 60 سالہ زندگی میں پوچھا جائے گا. پھر علم کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی جتنا علم ملا اس پر عمل کتنا کیا. اس میں 2 سوال کامن ہیں, ایک تو جوانی کے بارے میں, ایک تو زندگی اگر پوچھتے تو سارے زندگی آگے تھی, لیکن جوانی کہہ کر اس کو زور دیا گیا یہ عمر ایسی ہے جس میں بندہ پھسلتا ہے, جس میں بندہ بہکتا ہے, جس میں بندہ راستہ بھول جاتا ہے, ہدایت سے گمراہی کی طرف جاتا ہے. پوچھا جوانی تھی کن کاموں میں خرچ کیا. ہم تو تمہیں پیدا کیے تھے اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جن کو صرف اور صرف اللہ عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہم کو تمہارے پیدا کرنے کے مقصد کو ہم نے بتا دیا کہ تم کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, ہماری بات تم کو سننا تھا, لیکن تم نے کیا کیا اپنی منچاہی زندگی گزاری. اپنی دل میں جو آیا کرتے تھے جوانی اپنی لٹا دی. تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اسی طرح زندگی کے بارے میں کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور پھر علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا جواب کرے. سارے سوالات کے جوابات یہ موبائل کے تباہی کے دھارے میں ڈالتے ہیں. معزز حاضرین اکرام, جوانی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے کے لیے, لوگوں کی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے, خلق خدا کی جو ہے بہتری کے لیے, بہبودی کے لیے اللہ نے عطا فرمائی. لیکن ہم نے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے, ایک سے ایک موبائل ہے اور پوری زندگی موبائل میں. یعنی آپ سب سے بڑھ کے دوست اگر کوئی ہو گیا تو موبائل. دوستوں میں نوجوانوں میں دیکھ لیجیے سب سے زیادہ وقت اگر کسی کو 24 گھنٹے میں وہ دیتا ہے تو موبائل کو دیتا ہے. حتیٰ کہ نماز کی توفیق بھی مل گئی تو سلام کرتے پہلا اس کا یعنی یہ پہلی فکر بنتی کہ کوئی میسج تو نہیں کرا, کوئی فون تو نہیں کرا. آپ دیکھیے اگر مسجد میں بیٹھے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں موبائل کھلے گا. جہاں پر اللہ کی یاد کے لیے آیا تھا وہاں پر بھی اللہ سے تعلق توڑ کر مخلوق سے تعلق توڑنا چاہتا, لوگوں سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے. عزیزان محترم, یعنی اس طرح موبائل نے انسانوں کو تباہی کے دھارے میں ڈال دیا. سمجھ جائیں, ابھی بھی سمجھ جائیں. اللہ نے اعلان فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان آنکھ سے, ان کانوں سے پوچھے گا. ہم نے تو آنکھ دی تھی نعمتوں کو دیکھ کر شکر بجا لانے کے لیے, لیکن اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر تیرے اندر شکر کی کیفیت طاری ہو جائے. تو موبائل میں بنیادیت کو دیکھتا رہا, بنیادی کلام کو دیکھتا رہا. یہ اس طرح تم نے اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کیا. تو آنکھ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ, زبان کو لاک کر دیا جائے گا, کان سے پوچھا جائے گا کون سے کانوں میں کون سی باتوں میں تجھے لذت ملتی تھی, کون سی کان کس طرح بھرتا تھا. اللہ فرماتا ایک ایک چیز سے اللہ پوچھے گا. ہاتھ سے ہاتھ جواب دیں گے, پیر جواب دیں گے. تو معزز حاضرین اکرام, میں جتنے بچے یہاں پر حاضر ہیں موبائل کو ایک آگ کا گولا سمجھو. جس طرح آگ کے انگارے میں ہاتھ ڈالنا, جس طرح جو برا سمجھتے ہیں ایسے ہی موبائل کو اتنا برا جانو. دیکھیے کتنا سکون آ جائے گا. موبائل کے نقصانات اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے لایانی چیزیں, بچے جو ہے گیمز کھیل رہے ہیں, 1 گھنٹہ چلے جاتا ہے, 2 گھنٹے چلے جاتے ہیں. کیا چیز دیکھ رہے ہیں, کیا کس سے پیدا ہو رہا ہے. یعنی اس سے کیا ہوگا, اس سے یعنی وقت کا ضائع کرنا بہت بڑی بات ہے. قرآن نے اعلان کیا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللہ نے تحقیق کر کے بیان کر دیا مومنین کامیاب ہو گئے. کیا کہا, ایمان والے مومنین کامیاب ہو گئے. تحقیق اس میں کوئی شک نہیں ہے, مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن, اب وہ مومن کی کیٹیگری بتا رہا, صفات بتا رہا. یہ صفات کے حامل مومن کامیاب ہو گئے. مومن ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں,
یعنی ایسا نماز پڑھتے ہیں لوگوں سے کٹ کر اسی کے ہو کر ان کی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف ایک سو ہو کر سارے سمتوں سے ہٹا کر ایک سو ہو کر اپنی ذات اس طرف متوجہ کرتا ہوں، اپنی ذات اس طرف لگاتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس ذات کی طرف متوجہ ہوں۔ محمد حاضرین کے کرام، یعنی اس طرح آدمی یعنی سارے سمتوں سے ہٹ کر رب کی بارگاہ میں رجوع ہونا، تو یہ ایک سو ہو کر رب کی بارگاہ میں رجوع ہونا۔ چنانچہ جو وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی جو بیکار کام ہے اس سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ، کوئی بتائیے وہ بات یعنی گیم کھیلنا کوئی ضروری کام ہے؟ لایانی کام ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، آپ کو نہ کوئی نفع نہیں پہنچتا، اس سے بیکار کام ہے، وقت برباد ہونے والا کام ہے۔ تو جب کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نعمت ہے وقت، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف نعمت ہے تمہارے لیے وقت، یہ جو وقت دیا گیا یہ پھر وقت جیسا ختم ہو رہا ہے، پھر لوٹ کر نہیں آئے، پھر یہ وقت کی نعمت ان کو نہیں ملے گی۔ تو دو نعمتیں ہیں، ایک صحت اور ایک وقت، ان دونوں کو غنیمت جانو، آج جو کرتے ہیں کر لو، کل نہیں معلوم تمہیں وقت ملے گا نہ ملے گا، تو وقت انتہائی اہم ترین اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر لو۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتا دیا یہ نعمت کو ضائع نہ کرو، اپنی زندگی اپنے وجود کو لوگوں کے لیے فلاح بہبودی کا ذریعہ بناؤ، اپنے وجود کو اپنے ذریعے لوگوں کو جو نفع کا ذریعہ بناؤ۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے جو اس کی مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ رب کو چھوڑ کر جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ رب خالق ہے، رب کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو فلاں 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 چرند پرند حیوانات اس طرح نہیں فرمایا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارا بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کو نفع پہنچائے۔ چاہے آپ ایک کبوتر کو دانا ڈال دیں، چاہے آپ ایک کتے کو پانی پلا دیں، لیکن یہ اس کی مخلوق ہے، مخلوق کو نفع پہنچانے والا اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا۔ تو زندہ محترم آپ اپنے وجود کے ذریعے وہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ تو موبائل کی کثرت سے دیکھنا یقیناً صحت بھی جائے گی، جتنے امراض آپ دیکھ لیجیے ایک شعبہ بن گیا ہے۔ رگوں کے ڈاکٹر کا پہلے اس کا کوئی جو ہے وجود نہیں تھا، لیکن آج ایک بازار پر جو سب سے زیادہ مہنگے ڈاکٹر رگوں کے ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں، دماغ کے ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس کے کیا نقصانات ہیں، سب سے بڑے 3 نقصانات سن لیجیے سینے کے بعد۔ موبائل اتنی کثرت سے دیکھنے کے نقصان، سب سے زیادہ نقصانات انسان کو نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوگی، ایک سوئی پیدا نہیں ہوگی، دل نماز میں نہیں لگے گا۔ نماز اگر آ بھی گیا توفیق میں بھی نہیں مسجد میں آنے کے لیے، لیکن دل و دماغ باہر ہے، آؤٹ ہو جائے گا، ایک نقصان یہ ہوگا۔ دوسرا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، جس کو زیادہ کثرت سے موبائل دیکھنے کی عادت ہو گئی، موبائل کا نشہ لگ گیا، موبائل ایڈکشن ہو گیا، تو اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ اب قرآن پہلے ہی سے قرآن پڑھنے میں غفلت سے زندگی گزار رہی ہے، لیکن جو تھوڑا بہت پڑھ رہا تھا، ذکر میں بیٹھ رہا تھا، وہ بھی جیسے ہی سلام پھیرے گا کوئی موبائل میں کوئی ریل دیکھ لوں گا، کوئی جو نام بھی سن لوں گا، لیکن سننا وہ چاہتا ہے قرآن سے وہ دور ہوتا رہے گا، قرآن سے دور ہوتا رہے گا۔ تیسرا یعنی اس کے دماغ میں بھول پیدا ہو جائے گی، یعنی سب سے بڑا نقصان موبائل دیکھنے سے نظر کی کمزوری اور دماغ میں بھول پیدا ہوگی ہے، جو بھاری بھاری نسیں اس کی روشنی سے، موبائل کی روشنی سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو باری باری رگیں ہیں ہماری یہ بالکل ناکارہ ہو جائے۔ اب آپ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھولنے لگ جائیں گے، کل کی بات آج بھول جائیں گے۔ ہمارے جو اسلاف تھے کیسے گزرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھے۔ اب حدیث کیسے، آج کے کسی طالب علم کو بھی اگر پوچھے حدیث کے پڑھنے والے کو، ایک 40 حدیث تو دور کی بات 10 حدیث سند کے ساتھ کوئی نہیں سنا۔ حدیث کا طالب علم بخاری پڑھ رہا ہوگا، سند کے ساتھ کس سے کس نے لیا، حضور تک وہ حدیث کس سے کیسے پہنچی، اس کو سند کا علم کہتے ہیں۔ تو یہ سند کے ساتھ امام بخاری کو 3 لاکھ حدیث کو یاد،
امام احمد بن حنبل کو 5 لاکھ احادیث یاد تھی. اسی طرح اسلاف کو دیکھتے ہیں کیسا ان کی میموری تھی, کیسا ان کی ذہانت تھی. یہ موبائل نے انسانوں کی میموری کو برباد کر کے رکھ دیا. میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو مدرسہ ہے مسجد خلیفہ جاتے ہیں. مدرسے خلیفہ میں ہم پچھلے 10 سال کے درمیان میں ہم جائزہ لیے. پہلے ہم بچوں کو جو پڑھاتے تھے آج پڑھاتی ہے, کل بچہ وہ ہو آ کے پڑھ کے ٹھہر کے پڑھتا تھا. لیکن آج ہم ایک سبق کو ایک ہفتہ پڑھا رہے ہیں, لیکن 1 یا 2 بچے ایک ہفتہ پڑھانے کے بعد 1 یا 2 بچے اس کو دہرا رہے ہیں, باقی کے پورے بول رہے ہیں. یہ میموری کا لاس نہیں ہو. اس کمپٹیشن کے دور میں, اس مسابقت کے دور میں ہمارا علمی طبقہ, ہمارا دینی طبقہ کس طرح دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. معلومات تو بہت ہے, ہماری تعداد کے زیرو. پہلے زمانے میں میرے صحابہ کے درمیان کیا مسابقت ہوتی تھی, کمپٹیشن کس چیز کا ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والوں کی یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے. حضور نے سنایا. تو وہ صحابہ جو آگے آ کر کہنے لگے, جو غریب صحابہ تھے, یا رسول اللہ نے ان کو مال دیا وہ خرچ کریں گے, لیکن ہمارے پاس تو مال نہیں ہے, ہم وہ فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جو ہم ان کی فضیلت کو پہنچ جائیں, شام تک ہم بھی پہنچ جائیں. تو اللہ کے رسول نے وظیفہ بتایا, تو وہ عمل کرنے لگے. وہ جو مالدار تھے انہوں نے سنا اللہ کے رسول نے ان کو یہ وظیفہ دیا, تو فوراً وہ بھی کرنے لگے. تو پھر صحابہ پھر آ گئے, یا رسول اللہ وہ تو مال دے کر بھی فضیلت حاصل کر رہے ہیں, وظیفہ پڑھ کے بھی فضیلت حاصل کر رہے ہیں, ہم تو پیچھے رہ گئے. دیکھیے اس چیز میں مسابقت تھی, لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے, جو چیز سے چاہتا ہے نواز دیتا ہے. مال دینے کے بعد کیا ضروری ہے کہ رائے خدا میں خرچ کریں. آج اللہ کے گھر کو دینے کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھتے ہیں, محلے میں جائیں کس طرح جو ہے آپ جانتے ہیں, مسجد چلانا بھی معمولی بات, مسجد کا انتظام کرنا معمولی بات نہیں. میں جانتا ہوں کہ حبیب صاحب وہی صاحب جو ہے کس طرح جو ہے محنت مشقت کرتے ہیں, اللہ اسے قبول کرے. تو یعنی دین کے کام کے لیے لوگوں کے پاس نہ وقت ہے نہ پیسہ. عمومی طور پر اللہ ماشاء اللہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں محلے میں جو ہمیشہ دیکھ کام میں آگے بڑھتے ہیں. تو لہٰذا ہم اسلام میں ہمارے بڑوں میں کسی چیز کی مسابقت ہوتی تھی تو نیکی کے کاموں میں مسابقت ہوتی. اللہ نے اس لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات, صحابہ کی طرف اشارہ ہے. یہ نیکی کے کاموں میں جھپٹ پڑتے ہیں, آگے مسابقت اختیار کرتے ہیں, نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لیکن آج ہم کس کام میں مسابقت کر رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنے کا موبائل ہے, میرے پاس یہ نہ, اس کے پاس یہ کار ہے, میرے پاس یہ. یعنی دنیاوی کاموں میں ہم ایک دوسرے سے اوپر جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں یہ راز بتایا علماء نے, اگر تم بڑے بننا چاہتے ہو تو دینی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو, اللہ والوں کو دیکھو, علماء کو دیکھو, مفتیان اکرام کو دیکھو, تقویٰ شعار لوگوں کو دیکھو. دیکھ کر یہ حسرت کرو, آرزو کرو کہ کتنا وقت کو ملتا ہے, کتنا وقت قرآن پڑھتے ہیں, کتنے نوافل پڑھتے ہیں, کتنا نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. کاش میں بھی ایسا کرتا, کاش میں بھی کروں گا انشاءاللہ. تو اپنے سے اخروی اعتبار سے, دینی اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو تو تم ناشکر نہیں ہو. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھیں. میرے بیچارے کے پاس سائیکل نہیں ہے, میرے پاس تو کار, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس بائک ہے, بیچارے کے پاس پیک نہیں ہے, میں تو ماشاءاللہ چل پھر کر مست بھاگ سکتا ہوں. تو اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو کبھی آپ اپنی زندگی پر افسوس نہیں کریں گے. کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا خوش قسمت آدمی کون ہے, کیا پوچھا, خوش قسمت آدمی کون ہے حضرت بتائیے. تو آپ کے اور میرے ذہن میں کیا بات آتی ہے, وہ آدمی جو دنیا کی آسائش پورے ہر چیز سے مل جائے, دولت کے ریٹ پہ گھر میں لگے رہے, تجوریاں بھرے رہے, جو بولے حاضر ہو جائے, نوکر چاکر سامنے رہے, بڑی گاڑیوں کی لہر رہے, عیش و آرام کی میری زندگی رہے, یہ خوش نصیب ہے. نہیں, اللہ والا اس ولی نے کیا کہا, خوش قسمت آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی پر ناز کرے, اپنی زندگی پر فخر کرے, اپنی زندگی پر شکر بجا کرتا ہے جیسا بھی ہو. بہت سے لوگوں سے اللہ نے مجھے بہتر رکھا, میرا شکر ہے. جب یہ شکر کی کیفیت پیدا ہوگی, قرآن اعلان کرتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر بجا لاؤ, اللہ نعمت اور دے گا.
آج ایک ہے تو کل دو دے گا, کل دو ہو گئے تو تین, آپ کی کثرت بڑھے گی. لیکن ناشکرے رہو گے, دیکھو بازو والے کے پاس کیا آ گیا, تمہارے پاس کیا, گوشت کر رہے. عورتوں کی کثرت جہنم میں زیادہ ہوگی. پوچھا گیا یا رسول اللہ, عورتیں جمع ہوئی, آئی اللہ کے رسول کے پاس, یا رسول ہمارا کیا قصور ہے, عورت ہونا قصور ہے, ہمارا کیا قصور ہے جو ہم لوگ جہنم میں زیادہ رہیں گے, عورتوں کی صرف نازک اور جہنم میں زیادہ رہیں گی, کیا وجہ ہے؟ حضور نے جواب دیا, وجہ یہ ہے کہ یہ ناشکری کرتی ہے, اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. جو نعمت ملی شکر بجا نہیں لاتی, اکتفا نہیں کرتی اس کے پر, کفایت نہیں کرتی, بلکہ ناشکری کے قریبان ہوتے ہیں. 10 نعمتیں مل گئی, ایک نعمت نہ ملے, تمہاری زندگی میں آ کے مجھے گرائے گا, ہمیشہ زندگی پر ہونا ہی ہونا, غربت کی زندگی میں ڈال دیے, اس سے اچھا ہوتا تو فلاں سے شادی کرتی تو میں عیش و آرام میں رہتا. دنیا کے اعتبار سے اس کو دیکھتی اوپر والے. یاد رکھیں جتنا زیادہ کثرت سے مال ہوگا اتنا ہی زیادہ جنت میں دیر سے جائے گا. اب آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے, مال ہونا کا برائی ہے؟ نہیں ہے, بلکہ حضور نے ترغیب دی, خوب محنت کرو, کاروبار میں خوب محنت کرو, خوب حاصل کرو مال, لیکن ہر ایک کا حق ادا کرو, ہر بانٹنے کی عادت ڈالو. اللہ نے ایک لچک رکھ دی, فطرت میں ایک لچک رکھ دی, اللہ نے ایک اپنے قانون میں ایک بات رکھ دی, جو چیز خرچ کرو گے وہ آتے رہے. جو چیز اگر آپ کو ہونا ہے, محبت اگر چاہتے ہو لوگوں کی, محبت بانٹو, محبت ملے گی. دشمنی چاہتے ہو تو دشمنی, لوگوں سے دشمنی کر کے دیکھو, تمہارے دشمن پیدا ہو جائیں. مال خرچ کرو, مال آئے گا. اسی طرح علم بانٹو, علم آئے گا. اگر جہاں ڈنڈی مارو گی یقیناً آپ کے علم میں خسارہ ہوگا. تو ایک اصول ذہن میں رکھیں, جو چیز آپ کو ہونا ہے وہ چیز بانٹو, دینے کی عادت, دینے کی عادت. ایک جس طرح بولی کو دیکھیں آپ, اب تو بچے جو ہے گورے دیکھ رہے ہیں, بولی جب ہمارا ختم ہو گیا, ہم جہاں بیٹھے وہاں پر بولیاں تھیں, بولی یہاں بھی ہم جیل کھیلتے آتے تھے. یہ بولیوں کا پہلے پانی کا ذریعہ جو بولی ہوا تھا, تو ایک راستے سے نکالتے تھے, نیچے جھیرے جو آتے تھے, کئی طریقے سے جو پانی آیا, آپ ادھر نکالو, 15 منٹ میں پھر پانی برابر آتا ہے. ایسے ہی آپ ایک ہاتھ سے خرچ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ذریعوں سے آپ بتائیں. ایک راستے سے آپ خرچ کرو, نہیں معلوم آپ کا سب ملے گا. قرآن کا اعلان ہے, اللہ وہاں سے دے گا جہاں آپ کا گمان ملے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو اور نیکی کے راستے پر چلو, اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تک تصور بھی گمان بھی نہیں کرے, وہاں سے دے گا. تو عزیزان محترم, یہ موبائل انسان کی ترقی میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو کثرت سے موبائل دیکھتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے اس کی پھرتی ختم ہو جائے گی, اس کی جو نشاط جو ہوتی ہے, ایکٹیو جو ایکٹیوپن جو ہوتا ہے, وہ سہارا کھارا لیزی ہو جاتا ہے, کام کرنے کے لیے نااہلی پیدا ہوتی ہے. تو موبائل کو چھوڑ دیجیے اور کیا دیکھنا. ہاں اگر ضروری ہے تو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ مختص کر لیجیے, 1 گھنٹہ میں یہ کام کرو, اس پر دیکھو, اس پر کام کرو. اس کے بعد بار بار یعنی انسان کی ایسی عادت ہو گئی, آپ پستک پڑھتے رہتے فون نکالتے دیکھ رہے ہیں, یہ ادب کے خلاف, یہ محفل کے خلاف یہ باتیں. تو لہٰذا اگر موبائل کے نقصانات گرانا چاہیں اتنے نقصانات ہیں, وقت کی ایک بیجا اسراف, وقت ضائع ہو رہا ہے, جو اللہ کی انمول نعمت تباہ ہو رہی ہے. ہماری زندگی گھلتے برف کی طرح ہے, ہر آن وہ پگھل رہی ہے, ہر آن زوال کی طرف جا رہی ہے, ہمارا ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. لہذا اپنے قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لے اس اندھیری مٹی میں جانے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. خبر چیخ کر پکار کر کہتی ہے کہ اے آنے والے, آنے سے پہلے سن لے, میں اندھیرا گڑا ہوں, میرے اندر سانپ بچھو ہے, میرے پاس روشنی نہیں ہے, ضرور تو آتے آتے اعمال کی روشنی لے گا. اور پھر ان سانپ بچھو سے بچنے کے لیے اعمال کا ذخیرہ لے کر آنا. اگر اعمال ہوں گے تو ایک طرف سے نماز آپ کا باڈی گارڈ ہو جائے گی, نماز آپ کے لیے نقصان پہنچانے والی چیز سے جو آڑ بن جائے گی. ایک طرف سے روزہ, ایک طرف سے تقویٰ, ایک طرف سے جو آپ کا صدقہ, یہ آپ کی حفاظت حساب اپنے آپ اس کے آ جائیں گے. تو لہٰذا اندھیرے گڑھے میں کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی سچا دوست کا کام نہیں آئے گا, کوئی
کوئی آپ کا گھر والا کام نہیں آئے گا، تنہا آپ کو اندھیرے گڑھے میں ڈالیں گے واپس آنے، کتنا بڑا جگری دوست کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی اس کے بغیر زندگی نہیں گزارتا تھا، ایک دن نہیں ہوتا تھا اس کے بغیر میں نہیں گزارتا تھا، لہذا آج ایک رات اسی کے ساتھ پڑھوں، ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا پیارے بچوں، موبائل سے نفرت پیدا کرو اپنے اندر، جتنا ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ موبائل میں اتنا کھلے، اور ماں باپ کو نصیحت کرتے تھے کوئی نقصان ہے، نقصان ہے، اس کا جو ایڈکشن ہے، اس کا جو ریڈیشن ہے، انسان کے نازک رگوں کو ہلا کر رکھا ہے، اس کی جو ریڈیشن پلٹ آنکھوں میں مار رہے ہیں، اس کے ریز جو پڑ رہے ہیں، آنکھ کا نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ 2 سال کے 3 سال کے 4 سال کے بچوں کو ایسا چھوٹی چھوٹی ایسے لگی ہوئی، جو پیدائش ہوتے ہی چھوٹا ہوتے گھر سے جو اس کو موبائل کا نشہ دے رہے ہیں، بس دیکھتا رہے گا، ہم اپنے کام کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیں بچوں کو جتنی توجہ دو گے بچے ان کو اتنی توجہ دیں۔ یاد رکھیں بچوں کی پرورش میں جتنا تم خیال رکھو گے تمہارے بڑھاپے میں بچے تمہارا خیال رکھیں۔ آج تم موبائل کی نظر کر دو گے، بتاؤ جب تم بوڑھے کمزور ہو جاؤ گے تو تمہیں کون دیکھے گا؟ وہ تو موبائل کی نظر میں رہے گا، بس تو موبائل میں رہے گا، تم مرو کیا کرو، احساس ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا بچوں کو اگر بہترین ذخیرہ آخرت بنانا چاہتے ہو تو پھر موبائل کی لت سے، موبائل کی نشے سے اسے بچاؤ۔ بیٹا یعنی اپنے لایانی کاموں میں اپنے بچوں کو اپنے اوقات کو صرف نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو ضرور اس کا حفاظت کرو۔ لہذا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا حکایت بیان کرنے کی بات ختم کروں گا، نماز کا وقت قریب ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے تقویٰ شعار، اللہ والوں کے بڑے بلند پائے کے ولی گزرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، شاگرد ایک یہودی بچے کو بڑا خوبصورت بچہ لگ رہا تھا، بری نظر سے دیکھنے لگا، تاکنے لگا۔ استاد کی نظر پڑ گئی شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے دیکھا، دیکھ کر استاد سے پوچھنے لگا کیا یہ خوبصورت ہونا اس کو یہ بھی یہاں میں جائے، اتنا خوبصورت بچہ بھی یہاں میں جائے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں ضرور جائے، اگر وہ ایمان پر ہوگا تو بچے گا، ورنہ اس کو دیکھنا تمہارا دیکھنا بھی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ مدینہ میں محمد جو اس کو بری نظر سے اس نے دیکھا تھا شاگرد، تو چنانچہ کیا ہوا، رفتہ رفتہ جو سینے میں قرآن تھا پورا قرآن بھول گیا۔ نظر جب گندی ہوتی ہے تو پھر اللہ کا کلام سینے میں نہیں رہتا، دل سے خوشبو نکل جاتا ہے، یہ آنکھیں جب آوارہ ہو جاتی ہے، برائی کو دیکھنا چاہتی ہے، بریادیت کو دیکھنا چاہتی ہے، ہر بچہ جب موبائل لیتا ہے، دیکھیے جب پڑھتے بچے غلوم کی طرف، ان کی نظر بریادیت کی طرف جانا ہوتا ہے، بے حیائی کے تصاویر دیکھنا چاہتے ہیں، من چاہتا ہے کہ بے حیائی کو دیکھیں۔ تو یاد رکھیں جب یہ دل ادھر طرف لگ جائے تو سمجھ جانا ہے کہ دل میں تقویٰ نکلتا رہے گا، تقویٰ برائی نکلتی رہے گی۔ لہذا یہاں مجاہدہ کرنا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور ہمارے راستے میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ دشمن کافر کو مارے، جہاد نفس سے کرنا ہے، جہاد شیطان سے کرنا ہے۔ شیطان کی نفسانی خواہشات جو تم کو آنکھوں میں لگا رہی ہے موبائل دیکھنے کے لیے، یہ گندی تصویر دیکھیں، فلاں دیکھیں، موبائل دیکھیں، اسی طرح جو وہ گیم پہ گیم دیکھتے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ جس میں نہیں ہے، مومن اس میں نہیں پڑتا۔ لہذا اپنے وقت کو بچائیں۔ اللہ والوں نے چھوٹی چھوٹی بات وقت کو اپنے ضائع نہیں کیا، وقت کی حفاظت کی۔ لہذا بڑے بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ یعنی اپنی زندگی امام زہری ہے، بڑے بڑے اصحاب ہیں، جب قلم کو جو چنتے تب بھی ان کے ہوٹ کرتے۔ ایک شاگرد نے پوچھا آپ کو میں جب بھی دیکھا یا تو لکھتا دیکھا، جب بھی دیکھا پڑھتا دیکھا، تلاوت کرتا دیکھا، نماز پڑھتا دیکھا، قرآن کی تلاوت کرتا دیکھا، جب دنیا میں بھی کام کرتے رہتے تو آپ کے ہوٹ ہلتے، کیا بات آپ اب کیا پڑھتے ہیں؟ تو کہا جب میں پینسل چھیلتا ہوں، میں اپنا قلم بناتا ہوں، تب میں اللہ کے رسول پہ درود پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ جو اس کام میں دنیاوی کام میں منسلک ہو گیا اسی میں پوری توجہ ڈال دیا، بلکہ میری آنکھیں تو ادھر ہے، میرا دل و دماغ تو ادھر ہے، لیکن یاد الہی میں دل کو وصول رکھتا
زبان کو اللہ اس کے رسول کی ذکر میں تر رکھا. تو لہذا یہ اللہ والے لوگ تھے اپنے وقت کی قدر کرتے تھے. یعنی دنیا میں چھوٹا کام بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کام میں پورے منافق نہیں ہو گئے, بلکہ اپنے ذکر اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں جماعت جاری. تو معزز حاضرین کرام, ہمارا وقت قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب روح جسم میں رکھا, کام کیے جائیں, خیر کے کام کیے جائیں, اچھائی کے کام کرتے جائیں. یہی ہمارا کل سرمایہ ہوگا کل قیامت کے دن. اس دن ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا. اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کیا قرآن پاک میں. کیا کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن اعلان کرتا ہے اس دن یعنی آدمی اپنی بیوی کو لے کر بھاگے گا, بھائی بھائی کو لے کر بھاگے گا, ماں باپ اولاد کو لے کر بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ کیا دن اتنا حیرتناک دن ہوگا. اس دن تو جو پچھڑے نظر آئے تو گلے مل لیتے ہیں. ہم دنیا میں کہیں ماں باپ اگر نہیں ملے, بہت دن کے بعد ملے تو گلے مل جاتے ہیں. اتنے سالوں کے بعد جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے بھاگیں گے وہاں ایک ایک نیکی کو لوگ ترسیں گے. کہیں یہ دنیاوی احسان جتلا کر بیٹا کو باپ کو جو احسان جتلا کر بیٹے میں نے تیرے پر اتنا مال خرچ کیا, تیری تربیت میں میں نے دن رات کر دیے, آج مجھے ایک نیکی دے دے. کہیں باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے, بیوی شوہر سے بات رہی ہے, شوہر بیوی سے بات رہا ہے, کہیں دنیا کا احسان جتلا کر نیکی نہ مانگ لے تو اس دن کچھ کام نہیں آئے گا. دولار, دینار, درہم, روپیہ, مال کام نہیں آئے گا. اس دن صرف ایک کرنسی چلے گی, ایک روپیہ چلے گا, وہ ہے روپیہ نیکی کا روپیہ, نیکی کی کرنسی ہے. یہ نوٹ چلے گی وہاں. تو لہٰذا آج اللہ کا کلام پڑھ کر نیکی حاصل کر لیں, برائی سے اپنے آپ کو بچائے. قرآن پاک اعلان کرتا ہے جس اللہ تعالیٰ ہوتا جس کو گناہوں سے بچا لیا وہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوگی. اللہ سے دعا کرتے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ مولا تیرے اور تیرے حبیب کا وہ قدر بنا کر زندہ رکھ. جب ہمارا عقیب ہوتا ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اس محفل کو قبول فرما, اس میں حصہ لینے والوں کی دنیا اور آخرت کو مولا روشناس کر فرما, کامیابی سے ہمکنار فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں مولا ہم تمام کو سننے سنانے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ.